السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے روس کے بارے میں، جو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو روس کی تاریخ، جغرافیہ، ثقافت اور اہم مقامات کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کرے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جغرافیہ: روس 17.1 ملین مربع کلومیٹر پر محیط ہے، جو اسے دنیا کا سب سے بڑا ملک بناتا ہے۔ اس کی سرحدیں 14 ممالک سے ملتی ہیں، جن میں چین، فن لینڈ اور قزاقستان شامل ہے۔ روس میں 11 مختلف ٹائم زون ہیں۔ یہ ملک آرکٹک سمندر سے لے کر بحر اسود تک پھیلا ہوا ہے۔ روس کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے اور بہت متنوع اور دلچسپ ہے۔ آئے کچھ اہم تاریخی ادوار اور واقعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ قدیم روس کی تاریخ کا آغاز 9ویں صدی میں ہوتا ہے، جب کیوان روس کی ریاست قائم ہوئی۔ کیوان روس نے مشرقی سلاو قبائل کو متحد کیا اور اس کی راجدھانی کیو میں تھی، جو آج کل یوکرین کا حصہ ہے۔ یہ ریاست عیسائیت کی طرف مائل ہوئی جب ولادیمیر اعظم نے 988 عیسوی میں عیسائیت قبول کی۔ ماسکوی سلطنت: 13ویں صدی میں منگولوں نے کیوان روس پر حملہ کیا اور اس کے بعد ماسکوی سلطنت ابھری۔ ماسکوی نے منگولوں کو شکست دی اور 15 سنچری میں ایوان دی گریٹ نے روس کو متحد کیا۔ 1547 عیسوی میں ایوان چہارم، جو ایوان دی ٹیران کے نام سے بھی مشہور ہے، پہلا زار آف آل رشیا بنا۔ روسی سلطنت: 18ویں صدی میں پیٹر دی گریٹ نے روسی سلطنت کو جدیدیت کی طرف گامزن کیا اور سینٹ پیٹرزبرگ کو راجدھانی بنایا۔ کیتھرین دی گریٹ کے دور میں روس نے اپنی سرحدیں وسیع کی اور یورپ کی بڑی طاقتوں میں شامل ہوا۔ سوویت یونین: 1917 کا بلشوک انقلاب روسی سلطنت کے خاتمے کا باعث بنا اور ولادیمیر لینن کی قیادت میں سوویت یونین قائم ہوئی۔ 1924 عیسوی میں جوزف اسٹالن نے اقتدار سنبھالا اور سوویت یونین ایک عالمی سپر پاور بن گیا۔ 1991 عیسوی میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس فیڈریشن وجود میں آئی۔ جدید روس فیڈریشن کی تشکیل کے بعد بورس یلتسن پہلے صدر بنے۔ 2000 عیسوی میں ولادیمیر پوتن نے صدارت سنبھالی اور آج تک مختلف حیثیتوں میں ملک کی قیادت کر رہے ہیں۔ روس نے 2014 عیسوی میں کریمیا کو اپنے ساتھ ملا لیا، جس کی بین الاقوامی سطح پر مذمت کی گئی۔ روس کی تاریخ بہت وسیع اور پیچیدہ ہے، جس میں عظیم سلطنتوں، انقلابات اور جنگجوؤں کی داستانیں شامل ہیں۔ آج کل روس ایک اہم عالمی طاقت ہے، جس کی ثقافت، تاریخ اور سیاست کا دنیا پر گہرا اثر ہے۔ روس کی ثقافت دنیا بھر میں اپنی مخصوص روایات، فنون اور ادبیات کی وجہ سے مشہور ہے۔ آئیے روس کی ثقافت کے مختلف پہلوؤں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ زبان: روس کی سرکاری زبان روسی ہے، جو سلاو زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ روسی زبان ادب، سائنسی تحقیق اور روزمرہ کی زندگی میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ لیو ٹالسٹائی، فیودور اور الیگزینڈر پوشکن جیسے عظیم ادیبوں نے روسی زبان میں اپنے شاہکار تخلیق کیے۔ ادب: روس کا ادب عالمی سطح پر بہت مقبول اور معتبر ہے۔ روسی ادب میں کلاسیکی ناولوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے، جیسے ٹالسٹائی کا وار اینڈ پیس۔ الیگزینڈر پوشکن کو روسی ادب کا بانی کہا جاتا ہے اور ان کی شاعری اور نثر کو بے حد سراہا جاتا ہے۔ فنون لطیفہ: روسی فنون لطیفہ میں بیلے، اوپیرا اور تھیٹر کا ایک اہم مقام ہے۔ مارینسکی تھیٹر اور بولشوی تھیٹر دنیا کے مشہور تھیٹر ہیں۔ رقص: روسی رقص خصوصاً بیلے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ بولشوی بیلے اور مارینسکی بیلے جیسے ادارے روس کے رقص کی اعلیٰ روایات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ روسی لوک رقص بھی مختلف مواقع پر پیش کیے جاتے ہیں اور ان کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے۔ مذہب: روسی آرتھوڈوکس چرچ روس کا سب سے بڑا مذہبی فرقہ ہے۔ روسی آرتھوڈوکس چرچ کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس کے گرجا گھر اور کلیسائیں اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ روس کی ثقافت اپنی گہرائی، وسعت اور تنوع کی وجہ سے منفرد مقام رکھتی ہے۔ اس میں ادب، فنون لطیفہ، موسیقی، رقص، روایات اور کھانوں کی ایک وسیع رینج شامل ہے، جو روس کے قومی ورثے کی عکاسی کرتی ہے۔ روس ایک وسیع و عریض ملک ہے، جس میں قدرتی حسن کی بہتات ہے۔ یہاں کچھ مشہور قدرتی مقامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ بائیکال جھیل: دنیا کے سب سے گہری اور قدیم ترین جھیل، جو سائبیرین علاقے میں واقع ہے۔ اس کا پانی صاف اور شفاف ہے
اور یہاں کی منفرد جاندار مخلوقات، خاص طور پر بائیکال سیل اپنی نوعیت کی واحد مثال ہے۔ کامچیتکا جزیرہ، یہاں آتش فشان گرم چشمے اور گیزر کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ کرونوتس کی نیچرل بایوسفیر ریزرو اور وولکینوز آف کامچیتکا یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل ہے۔ التائی پہاڑ، یہ پہاڑ 4 ممالک روس، قزاقستان، چین اور منگولیا کی سرحدوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ التائی کا علاقہ اپنے شاندار مناظر، جھیلوں اور جنگلات کے لیے جانا جاتا ہے۔ سوچی اور قفقاز، سوچی بحیرہ اسود کے کنارے واقع ہے اور اس کے ساتھ ہی قفقاز پہاڑوں کا سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ سردیوں میں اسکیئنگ کے لیے اور گرمیوں میں خوبصورت ساحلوں کے لیے مشہور ہے۔ وولگا دریا، یورپ کا سب سے لمبا دریا جو روس کے مغربی حصے سے گزرتا ہے۔ یہ دریا روس کی تاریخ، معیشت اور ثقافت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کوارل جزائر، یہ جزائر کا سلسلہ روس کے مشرق ساحل کے قریب واقع ہے۔ یہاں کے آتش فشان گرم چشمے اور جنگ حیات سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ کرکی پہاڑ، یہ پہاڑ روس کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے اور معدنیات کی کانکنی کے لیے معروف ہے۔ سردیوں میں اسکیئنگ کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ایلبروس پہاڑ، یہ قفقاز پہاڑوں میں واقع ہے اور یورپ کی سب سے بلند چوٹی ہے۔ کوہ پیمائی کے شوقین افراد کے لیے یہ ایک معروف مقام ہے۔ کانزایا کیا، یہ ریزرو روس کے شمالی علاقے میں وائٹ سی کے قریب واقع ہے۔ یہاں کی منفرد جاندار مخلوقات اور پرندوں کی مختلف اقسام کی وجہ سے یہ مقام جانا جاتا ہے۔ یہ روس کے کچھ اہم قدرتی مقامات ہیں جو اپنے منفرد مناظر اور قدرتی حسن کی وجہ سے معروف ہے۔ روس جہاں سرترین علاقوں کے باعث مقبول ہے، وہی روسی لڑکیاں والد کے بغیر ہی پرورش پاتی ہے۔ روس میں ایک اندازے کے مطابق خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ 2023 عیسوی میں کیے جانے والے سروے کے مطابق روس میں 35 سے 39 سال کی عمر کے افراد کی تعداد زیادہ ہے، جن میں خواتین مردوں پر سبقت لے گئی ہے۔ خواتین کی تعداد 6.5 ملین تک ہے، جبکہ مردوں کی تعداد 6.3 ملین سامنے آئی ہے۔ کیونکہ روس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے، یہی وجہ ہے کہ معاشرتی طور پر اس بات کا بھی اقرار کیا جا سکتا ہے کہ خواتین بچوں کی پرورش صحیح طور پر کر سکتی ہے۔ جبکہ ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ فوجی جوانوں کی غیر موجودگی میں گھر کی ذمہ داریاں اور بچوں کی پرورش خواتین ہی کرتی ہے۔ یہ بھی وجہ قرار دی جاتی ہے کہ لڑکیوں اور لڑکوں کی پرورش والد نہیں کر پاتے ہیں۔ واضح ہے دوسری جنگ عظیم اور افغان وار کے باعث روس میں مردوں کی کمی ہوئی ہے، جسے ایک وجہ سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ روس میں بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے قانون اس طرح مضبوط نہیں ہے، یہ بھی ایک وجہ سمجھی جاتی ہے جس کے تحت روسی مرد بچوں کی ذمہ داریاں اٹھانے سے بھاگتے ہیں۔ تاہم اس سب میں روسی ریاستی ادارے سماجی طور پر مدد فراہم کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ تاہم روس میں اب بھی خواتین اکثریت میں موجود ہیں، جنہیں مقامی طور پر بچوں کی بہترین تربیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ روس کی آبادی دنیا کے بڑے ممالک میں سے ایک ہے۔ جون 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق روس کی کل آبادی تقریباً 143 ملین یعنی 14 کروڑ 30 لاکھ کے قریب ہے۔ یہاں کچھ اہم نکات ہیں جو روس کی آبادی کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ آبادی کی تقسیم، روس کی آبادی کا زیادہ تر حصہ یورپی حصے میں آباد ہے، خاص طور پر ماسکو، سینٹ پیٹربرگ اور دیگر بڑے شہروں میں۔ مشرقی حصے، سائبیرین اور مشرق دور دراز کے علاقے میں آبادی نسبتاً کم ہے۔ آبادی کی شرح نمو، حالیہ برسوں میں روس کی آبادی میں کمی دیکھی گئی ہے، جس کی وجہ سے شرح پیدائش میں کمی اور شرح اموات میں اضافہ ہے۔ حکومت نے آبادی بڑھانے کے لیے مختلف پالیسیاں متعارف کروائی ہے، جیسے کہ مالیاتی امداد اور خاندانی فوائد۔ عمر کی ساخت، روس کی آبادی کا بڑا حصہ درمیانی عمر کے افراد پر مشتمل ہے، جبکہ عمر رسیدہ افراد کی تعداد بھی قابل ذکر ہے۔ نوجوانوں کی تعداد میں کمی اور بوڑھے افراد کی تعداد میں اضافہ روس کے سماجی اور اقتصادی نظام پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ نسلی تنوع، روس میں مختلف نسلی گروہوں کی آبادی ہے، جن میں روسی، تاتار، یوکرینی، باشکر، چوفاش، چیچن اور دیگر شامل ہیں۔ مختلف ثقافتی اور مذہبی پس منظر کے افراد بھی روس میں آباد ہے۔ شہری اور دیہی آبادی، روس کی آبادی کا تقریباً 75% حصہ شہری علاقوں میں رہتا ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں رہنے والوں کی تعداد کم ہے۔ بڑے شہروں جیسے ماسکو، سینٹ پیٹرسبرگ، یکاترین برگ اور کازان میں آبادی کی بڑی تعداد مرکوز ہے۔
ہجرت روس میں اندرونی ہجرت کے ساتھ ساتھ بیرونی ہجرت بھی دیکھنے میں آتی ہے۔ بعض لوگ بہتر معاشی مواقع کے لیے شہروں کی طرف ہجرت کرتے ہیں، جبکہ کچھ بیرونی ممالک میں کام یا تعلیم کے لیے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ روس کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔